بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده وعلائه كما نحمده ولا بلاه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لتعلمون علم اليقين. صلوات بابا بلند. ایک مرتبہ اور شاندار سی صلوات پڑھی آل محمد کی. سلسلہ مجالس تفسیر قرآن کے سلسلے کی چھٹی اور اس سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ شہدائے کربلا میں سماعت فرما رہے ہیں زیر انتظام مرکزی تنظیم عزاداری. اور میں نے کل اور آج اس مسلسل گفتگو کے لیے اس برس جن آیات وافی ہدایہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے جس سورے کی آیتیں ہیں اور جن 5 مسلسل آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 102واں سورہ مبارکہ تکاثر ہے. سورہ میں 8 آیتیں، 28 کلمات اور 120 حروف پروردگار نے رکھے. اور پیغمبر نے یہ فرمایا بہار تلاوت قرآن کے اس مہینے میں کہ تم میں کون ہے جو 1000 آیتیں ایک دن میں پڑھ سکے. بڑی توجہ رکھیے کہ تم میں کون ہے جو 1000 آیتیں ایک دن میں پڑھ سکے. پلٹ کے کہنے والوں نے، سننے والوں نے یہ کہا سرکار کس کی استطاعت ہے کہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ تم میں کوئی نہیں ہے جو سورہ تکاثر پڑھ سکے. کل جس مرحلے فکر پہ گفتگو رکی، مجھے وہیں سے گفتگو کو مسلسل کرنا ہے. تکاثر کے معنی تو میں غافل کر دیا. پریشان تو نہیں ہو رہا میرے ایک صلوات ایسی پڑھے نہ پتہ چلے بیدار ہیں آپ. بڑی توجہ رکھیے ہوگا. الہاکم التکاثر، کل فضائل سورہ تکاثر آپ کے حوالے کر چکا اور اس منزل پہ مجھے اب انہیں دہرانا نہیں ہے. ایک یہ کہ منکر و نکیر کے سوالوں سے محفوظ رہے گا، قبر کی آفتوں سے محفوظ رہے گا. جسے ہرس، طمع اور لالچ کی عادت ہو جائے وہ سورہ تکاثر پڑھے.
جس کا قرض ادا نہ ہوتا ہو وہ سورہ تکاثر پڑھے۔ اس کا مطلب ہے اس میں کسی ایسے کا تذکرہ ہے جو قرض ادا کرنے والا۔ ابھی بھی یاد نہیں آیا جسے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے ایک ہی تھا جو منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا پیغمبر پہ جس کا قرضہ ہے وہ آیا علی سے لے۔ دیکھیے یہ اگلا فقرہ امتحان ہے اس مجلسی مجمع کا، جسے اور کوئی وصیت نہ یاد ہو ابو سمسام کے 80 اونٹ تو یاد ہیں۔ پروردگار آپ کے ذوق سماعت کو سلامت۔ سیاق و سباق بھی کل آپ کے گوش گزار کر چکا کہ مسلسل عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے قاریہ کا تذکرہ جس پر گزشتہ برس گفتگو ہو چکی، اور اس کے بعد مسلسل عذاب کا تذکرہ، اور 5 سوروں میں تکاثر کے بعد عذاب کا تذکرہ کر کے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کس مرحلے پہ روکا کل آپ کو؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے، لہو کر دیا ہے، لہو کی منزل پہ آ گئے ہو تم اور تکاثر کرنے لگے ہو۔ کسی چیز میں زیادتی کی طلب کرنا، زیادہ کی طلب کرنا، لیکن زیادہ کی طلب کرنا مذموم نہیں ہے، اس لیے طلب کرنا کہ ایک دوسرے پہ فخر کر سکو۔ تو آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں، ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں مجھے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے، صاحبان مشاہدہ افراد تشریف فرما ہے کہ یہاں اس بات پہ بھی زور دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے عبادت کر سکے زیادہ۔ ٹھیک ہے کرنی چاہیے، عبادت کی زیادتی بھی کل عرض کر چکا، عبادت کی زیادتی بھی اگر کسی پر فخر کرنے کے لیے ہو تو تکاثر ہے۔ اولاد کی زیادتی بھی اگر کسی پر فخر کرنے کی ہو، نسل کی زیادتی یا افراد کی زیادتی یا تعداد کی زیادتی کی طلب ہو، میں چاہوں کہ میری افرادی قوت بڑھ جائے اور اس لیے کہ میں کسی اور پہ فخر کر سکوں، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تکاثر ہے۔ اگر میں اولاد کی زیادتی اور مال کی زیادتی کی طلب کروں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تکاثر ہے۔ کس لیے؟ اللہ نے کہا قیامت میں نہ کسی کے بیٹے کام آئیں گے نہ مال۔ جس اللہ نے کفار کو اس بات سے روکا کہ تکاثر نہ کرو، اس نے کہا تمہیں بیٹوں پہ فخر ہے، ہم نے ایک بیٹی دے کے کوثر بنا دیا ہے۔ کل میں نے آپ کو تلاوت قرآن پہ روکا تھا اور یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ یہ کوشش نہ کرو کہ سارے سورے ایک ہی نشست میں پڑھ جاؤ، تیزی سے قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اسے ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور آج وہ منزل ہے کہ اگر کوئی عبادت میں تکاثر کرنے لگے، نمازیں اس لیے پڑھے کہ دوسرے پہ فخر کر سکے، روزے اس لیے رکھے کہ دوسرے پہ فخر کر سکے، جس اللہ نے، بڑی توجہ رہے، جس اللہ نے تکاثر کرنے کی سجدے میں اجازت نہیں دی ہے، اسی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ انہی فرشتوں کو دوست رکھتا ہے جو سب سے زیادہ علی کا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں میں عبارت آپ کے حوالے کروں، بے شدت حبہم فی فضل علی ابن ابی طالب، جو علی کے ذکر میں جتنے شدید ہیں۔ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ ملائکہ مقرب ہیں جو علی کے ذکر میں جتنے شدید ہیں۔ یہ نہیں کہا آگے بڑھ گئے ہیں، یہ نہیں کہا زیادتی کرتے ہیں، شدید ہیں، کمال ہے، شدت سے علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ بھی نہیں رک جاؤ، غلو ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی اسی امام بارگاہ شہدائے کربلا کے اس منبر سے میں نے یہ کہا تھا وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا کثیر ذکر کرو، کل تو آیت سن لی۔ دوسرے مقام پہ سورہ مبارکہ زاریات میں کہا ہے وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔
اچھا میں بہت ادنا سا طالب علم لغت عرب کا، جائیے اور علماء سے سوال کر لیجئے، بہار تلاوت قرآن کا مہینہ ہے نا، کہ یہ ذکر کون سا صیغہ ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ ذکر میں شدت بھی ہے، کثرت بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو اور شدت سے کرو، بہت زیادہ کرو اور شدت سے کرو۔ اللہ نے جہاں عبادتوں میں فخر کرنے کو منع کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے علی کا ذکر بہت کرو اور فخر سے کرو۔ مجھے آپ کو لہو کی تعریف تک واپس لانا ہے، لیکن ایک ایسی شاندار صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے بیدار ہیں۔ تقریر کا آغاز ہو گیا، توجہ کیجئے گا، شدت سے کرو اور فخر بھی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تفاخر کے لیے بھی علی علی کیا جائے، جس اللہ کو، ارے جملہ آ گیا اور مجھے یقین ہے آپ جملہ ضائع نہیں کریں گے، جس اللہ کو سجدے میں تکاثر نہیں پسند، اسے ذکر علی میں تفاخر پسند ہے۔ جس اللہ کو ذکر، بڑی توجہ میری طرف دیکھتے رہیے گا، جس اللہ کو اپنے سجدوں میں تکاثر نہیں پسند، اسے بھی ذکر علی میں تفاخر پسند ہے۔ دو ہی تو درجے تھے، 10ویں پہ سلمان، 90 پہ ابو ذر۔ مگر جائیے، میں ممبر سے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نوافل اور عبادات میں ابو ذر زیادہ آگے تھے۔ حیرت سے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، نوافل اور عبادات میں ابو ذر آگے تھے۔ واجب نماز مکمل ہوتی، پیغمبر نوافل کے لیے مصلی پر آتے، سب نوافل پڑھتے، سلمان صفے پھلانگ کر علی کے آگے بیٹھ کر علی کا چہرہ دیکھ رہا۔ سب مل کے مولا کا نام لیں گے آخر تک۔ جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے علی مولا، بڑی توجہ رکھیے گا، جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی حیرت بڑی واضح نظر آتی ہے۔ سب نوافل میں واجب نماز ہو چکی ہے، سلمان صفے پھلان کے وہاں آ کے بیٹھے ہیں جہاں علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آئے نا میرا ساتھ دیں، یہ عزادار، ماتمدار، شیعان حیدر کرار، اتنے سارے مل کے مومن پوچھے سلمان عبادت چھوڑ دی ہے، علی کا چہرہ دیکھ رہے ہو، کل نبی کی حدیث سے بھول کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا چھوڑیے، النظر الی وجہ علی۔ دیکھیے آپ کی اس بیدار سماعت اور کھلتے ہوئے چہروں سے مجھے اگلا جملہ پڑھنے کا حوصلہ آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے جاؤں، مگر منزل بڑی کٹھن بھی ہے اور سمجھ لیجئے کہ پل صراط سے گزرنا ہے مجھے، مگر اگر علی پہ یقین ہو تو صراط سے گزرنا بڑا آسان ہے۔ مولا ان علی والوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ علامہ ابن ابی خمسین احسائی گزرے ہیں آپ کے مذہب میں، انہوں نے جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وَكَانَ، یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، پوری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں وَكَانَ مِن سِيَاسَتُهُ الْإِلَٰهِيَّةِ، یہ سلمان کا نوافل چھوڑ کر نافلہ نمازوں میں علی کا چہرہ دیکھنا، اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر لوگوں کے عقیدے کمزور نہ ہوتے، یہ ان کا جملہ ہے، اگر لوگوں کے عقیدے کمزور نہ ہوتے، سلمان واجب میں بھی علی کو دے۔
ارے مادر علی آپ سے راضی ہوں، جناب بنت اسد آپ سے راضی. ارے بھائی دیکھیں، مجھے آیت کے مطالب تک واپس آنا ہے، اور آپ جانتے ہیں میں کل بھی عرض کر چکا اور گزشتہ سے پیوستہ سالوں میں بھی عرض کر چکا کہ ان مجالس کا مزاج اور مجالس سے ذرا مختلف ہوتا ہے، اور میرے سننے والے مسلسل سننے والے احباب تشریف فرمائیں. جلدی سے موقع یاد دلاتا ہوں آپ کو. پیغمبر کی بزم میں ایک شخص آیا، اعلان کیا ہے ابھی تازہ پیغمبر نے کہ ایک شخص نے اللہ سے تجارت کیا، اور اتنی تجارت کی ہے کہ اس کا نفع، پروفٹ آتا ہے نا، ہر تجارت میں آتا ہے، تو آپ یا گھر میں رکھتے ہیں یا کسی بینک میں، اس کا نفع اللہ کے پاس ہے، اور اتنا نفع ہے کہ اگر پوری روئے زمین پہ تقسیم کرے ہر شخص جنتی ہو جائے. لوگ حیران ہوگا، بڑی جلدی سے گزرنا ہے مجھے، لوگ حیران ہوگا اتنا بڑا تاجر کون ہے، ایسا کیا کام کیا ہے اس نے. سلمان کا جملہ یاد رکھیے گا تاکہ میں تکاثر تک واپس آ جاؤں. ایسا کیا کام کیا ہے اس نے کہ اب جو مسجد کے دروازے سے آئے گا وہی شخص ہے. لوگ گئے، اب جو دیکھا پھٹا پرانا لباس گرد میں اڑا ہوا، ہاتھ مٹی میں اٹے ہوئے، چہرے پہ گرد لگی ہوئی ہے. کوئی بڑا تونگر، بڑا دولت مند، بڑا صاحب ثروت شخص نہیں تھا. مزدور قسم کا ایک آدمی سامنے سے چلا آ رہا ہے. ساری مسجد اٹھ کے آئی، گھیر لیا، بڑے بڑے سرداران عرب. کہنے لگا بھائی سبحان اللہ کیا کام کیا ہے تم نے، پتہ نہیں کون سا عمل کیا. پیغمبر نے ابھی بتایا ہے کہ اتنی تجارت کی تم نے اللہ سے کہ اتنا نفع تمہارے پاس ہے کہ اگر پوری دنیا پہ اس کا ثواب تقسیم کیا جائے تو ہر شخص اس کی مغفرت ہو جائے اور جنت چلا جائے. کبھی حیرت سے انہیں دیکھا سرداران مکہ و مدینہ سے کہنے لگا بھائی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو دہاڑی دار مزدور ہوں، اور بلکہ آج تو میں دیر سے سو کے اٹھا تو میری دہاڑی بھی چھوٹ گئی، تو میں نے تو آج کوئی ایسا عمل نہیں کیا. کہ پیغمبر نے کہا ہے، مخبر صادق نے کہا ہے، لے کے آئے پیغمبر کے پاس. مجھے نہیں پتا آپ جملہ کیسے سنیں گے. پیغمبر نے کہا میں جو بتا رہا ہوں تو نے تجارت کیا. کہ سرکار میں جو صبح گھر سے نکلا تو میری دہاڑی چھوٹ گئی تھی، دیر سے اٹھا، پھر مجھے یاد آیا آپ نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میں نے جا کے علی کے چہرے کی زیارت. بڑی توجہ. الہاکم التکاثر. واپس آ گیا میں. یہ دو چار جملے آپ کے نوجوان دوستوں کے اذہان عالیہ کو آمادہ کرنے کے لیے. میں غافل کر دیا ہے تمہیں لہو نے. کل آیت پڑھی تھی سورہ مبارکہ حدید کی. کیا ہے یہ دنیا، اور چونکہ وعدہ کیا تھا تو ظاہر ہے کہ مجھے کافر کے معنی بھی آپ کے حوالے کرنے ہیں. کیا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو کیا ہے یہ دنیا کی حیات. لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ. لہو ہے، لعب ہے. کل معنی آپ کے حوالے کیے تھے. یہ لعب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کھیل، لعب لعاب سے. ایسی رال جو بے مقصد بہ جائے. کمال ہے. ہم مقصدیت سے بھرپور جس زندگی کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو بے مقصد بہ جانے والی رال ہے. جنہیں نہیں یاد آیا انہیں یاد دلا دوں، میری زندگی بے مقصد بہ جانے والی رال ہے. اور کسی کا گھوڑا چٹانوں میں دوڑے اور پھنکار سے رال بہ جائے، اللہ کہتا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، ہم قسم کھائیں گے. رکنا نہیں ہے. تیزی سے سنتے چلیے. یہ جو افراد کل موجود نہیں تھے ان کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے لطف اور عنایت کے لیے میں نے یہ جملہ آپ کی چہروں کی مسکراہٹ کی زیارت کرنے کے لیے کہا. اللہ کہہ رہا لہو ہے، لہو ہے. آج مجھے لہو کے معنی آپ کے حوالے کرنے بتصدق عطائے گرد بحیاضت حجت. ایک معنی علماء لغت نے جو بیان کیے تھے، امام راغب نے جو بیان کیے تھے، وہ کل آپ کے حوالے کر چکا. ایسی شے جو مقصد سے ہٹا دے، سیدھے رستے سے ہٹا دے، صراط سے گمراہ کر دے، ایسی شے کو لہو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ زندگی کیا ہے، لہو ہے. اس کی مثال اس غیث کی ہے. پھر تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، غیث کس کا لقب ہے. اس کی مثال اس غیث کی ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں ممبر چھوڑوں اور میرے جانے کے بعد کوئی یہ سوچے کہ اگر غیث علی کا لقب ہے
تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کے آنے سے کافر خوش ہوتا ہے، کسان، یہاں کافر سے مراد ہے کسان، ابھی واپس آ رہا ہوں کافر تک، جس کے آنے سے کافر خوش ہوتا ہے، سبزہ اگتا ہے، ہرا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، اور پھر بھوسا بن کے بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر غیث ایک جیسی ہے تو علی کا فیض تو ایک جیسا ہے۔ جیسے ہی امام کے سامنے یہ آیت پڑھی، شیخ صدوق نے حمالی میں لکھا پانی ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، ہر ایک کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو الماء سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور پانیوں میں اگر فرات کا پانی ہو، پانیوں میں بھی دیکھیے، اگر میں وہ روایتیں گنوانا شروع کروں تو 100 سے زیادہ روایتیں مکتب تشیع میں جس میں فرات کی افضلیت ثابت ہے کہ دنیا میں افضل ترین پانیوں میں فرات ہے۔ اب سن لیجئے جملہ، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، امالی شیخ صدوق، مجلس نمبر 94 میں شیخ صدوق نے لکھا کہ امام کے سامنے آیت پڑھی گئی اور مسکرا کے کہنے لگے سنو، اگر فرات جیسا پاک دریا بھی بہ رہا ہو اور ٹھاٹھے مار رہا ہو اور کناروں سے پانی باہر آ رہا ہو اور کوئی منکر ولایت علی فرات کے کنارے پر آ جائے اور بسم اللہ کہہ کے چلو میں پانی بھرے اور الحمدللہ کہے پانی پینے کے بعد، تب بھی فرات جیسا عظیم پانی پیے، اللہ اس پینے کو مردار کا گوشت لکھتا ہے۔ اور سنیں گے او لحم الخنزیر، یا اس نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے، یا مردار کھایا ہے، یا حرام جانور کھایا ہے، فرات پاک پانی تھا، افضل ترین پانیوں میں سے تھا، لیکن چلو بھرا ہے، بسم اللہ کہہ کے پیا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہا ہے، نہ فرات کام آیا، نہ بسم اللہ کام آئی، نہ الحمدللہ کام آیا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں بغض ولایت علی۔ تو علی تو غیث اپنے مقام پر ہیں، لیکن اگر دل میں ہی بغض علی ہو تو یہ بارش نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی۔ روکا کہاں تھا کل میں نے آپ کو؟ اللہ نے اس آیت میں یہ کہا ہے اعجب للکفار اعجب للکافر، یہ کافر کے لیے باعث مسرت ہے۔ جتنے ترجمے آپ کو مل جائیں علامہ تھانوی سے لے کر اور آج کے ترجموں تک مولانا امداد کاظمی تک، شیعہ سنی مکاتب فکر میں سب نے یہ لکھا، شاہ ولی اللہ سے لے کر، پہلا ترجمہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے، اور آپ کیا مولانا عمار علی نے عمدۃ البیان میں کیا ہے۔ یہ تقریباً 150 برس کا سفر ہے جس کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا ایک جملے میں، پہلے ترجمے ہوئے ہیں۔ سب نے یہاں کافر کو کسان ہی لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لغتوں نے لکھا کہ چونکہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے۔ امام راغب کا حوالہ میں دے چکا، اب آگے انہوں نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا اسی سے ایک اور لفظ بنا کفارہ۔ اجا رمضان میں بھی کفارہ سمجھاؤں آپ کو؟ کسی شرعی عذر کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا، میں علماء کے پاس گیا، صاحب کیا کروں؟ کہ کفارہ دے دیجئے۔ تو یہ کفارہ کیا کرے گا؟ یہ گناہ کو چھپا دے گا۔ نہیں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ یہ نوجوان بچھڑ جائیں مجھ سے، کفارہ گناہوں کو چھپا دے گا۔ اسی سے کافور مردے کی بدبو کو چھپا دیتا ہے، اسی سے کفارہ، اس کا مطلب ہے کفر کے معنی ہے چھپا دینا۔ کفارہ چھپا دیتا ہے، گناہ موجود ہے مگر پردہ ڈال دیا۔ جائیے پڑھیے زیارت جامعہ، ان ولایتکم کفارۃ لذنوبنا، علی کی ولایت ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ سب مل کے باجماعت صلوات پڑھ دیجئے، روحانیت دوبالا ہو جائے مجلس میں۔ دیکھیے زیارت جامع کے عباس حیدر صاحب تشریف فرمائے، اشرح اربعین میں تنظیم کاروان نجف کے زیر اہتمام اسی ممبر سے میں زیارت جامعہ پہ مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔
طہارتاً لانفسنا، ہماری نفسوں کی طہارت، کفارتاً لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ تو کافر کو کافر کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ وہ بیچ چھپا دیتا ہے۔ اب آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 100۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں ہم جہنم کافر کو دکھائیں گے۔ کون کافر؟ مالک کون ہے کافر؟ الذین فی غطاء عن الذکر وکانوا لا یستطیعون سماع، وہ جن کی آنکھوں پر ہمارے ذکر سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے اور داد دے رہے ہیں انہیں کیا سمجھ میں آیا، اور جو حیرت سے دیکھ رہے ہیں انہیں کیا نہیں سمجھ میں آیا، جنہیں ہمارے ذکر سے۔ اب ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے، تو کیا میری آواز آنی آپ تک بند ہو جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ ذکر تو کانوں سے سنا جاتا ہے۔ کوئی ایسا ذکر ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے؟ میں اپنے مسلک سے روایت پڑھوں تو میں مجرم۔ علماء اہل سنت میں علامہ توحیدی نے یہ لکھا کہ مامون نے اپنے دربار میں میرے مولا سے پوچھ لیا، مولا یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، سنا تو ذکر کانوں سے جاتا ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے اللہ علی کی ولایت کے منکر کو اندھا کہہ رہا ہے۔ لا جو پریشان ہے، میں نے تو اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں فضائل پہ ہے تو اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اور جو چہرے کھلے ہیں انہیں اور کھلانا چاہیے۔ یہ کھلتے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے میں جملہ اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں کسی دوسرے بر اعظم سے نہیں آیا جو دیکھنا چاہے مجلس کے پاس میرے بعد آ جائے۔ پلٹ کے امام نے فرمایا سنو، لا يعذب اللہ الخلق الا بذنوب العلماء، اللہ کسی قوم کو عذاب دیتا ہی نہیں مگر ان کے علماء کی وجہ سے۔ مولا وہ علماء کیا کرتے ہیں؟ کہ وہی علماء جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں۔ کے چہروں کی شادابی کی زیارت تو کروں۔ لا يعذب اللہ الخلق بذنوب العلماء، اللہ کسی قوم کو عذاب دیتا ہی نہیں مگر یہ کہ ان کے علماء کی وجہ سے۔ ہمارے صاحبان علم تو علی علی کر رہے ہیں، جائیے وہ صاحبان علم تلاش کیجئے کہ یہاں علی کا نام آیا اور وہاں موضوع بدلا۔ واپس لا رہا ہوں آپ کو لحف کی تعریف تک۔ اب تک وہ بتایا تھا جو علماء لغت نے لکھا۔ امام کے سامنے آیت پڑھنے والے نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، 31واں سورہ ہے، 9ویں آیت ہے۔ کچھ لوگوں نے لہو الحدیث کو خرید لیا، گمراہ کرنے والے قول کو خرید لیا۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ گمراہ کرنے والے قول کیا ہے؟ کہ الطعن فی الحق، حق پہ تانا زنی کرنا اور حق کا مذاق اڑانا۔ اب اگر کوئی یہ کہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ناراض ہو جائیے تو مجھے معاف کیجئے، اب اگر کوئی یہ کہے علی کے ذکر پہ واہ واہ نہیں ہوئی ہوگی، آپ اصلاح نہیں کر رہے، تانا زنی کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے بھائی اس بات کا؟ مقصد کیا ہے؟ مجھے معاف فرمائیں، کیا مقصد ہے اس بات کہ اگر مولا روایتیں سنا رہے ہیں اور فضائل بیان کر رہے ہیں تو کیا بیٹھے ہوئے سامنے لوگ واہ واہ کر رہے ہوں گے؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس ممبر سے عرض کر چکا ہوں، دہرانا نہیں ہے۔ جنہیں یاد ہے انہیں یاد آ جائے گا، وہ حبشی کا ہاتھ کاٹا تھا علی نے۔ کاٹا تو نہیں کاٹا تھا، یاد ہے نا، سب نے سنا ہوا ہے۔ سیدھا ہاتھ کاٹا ہے
چوک میں کھڑے ہو کے الٹے ہاتھ میں کٹا ہوا سیدھا ہاتھ پکڑ کے کسی نے پوچھ لیا کس نے کاٹا ہے؟ کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے کاٹا ہے جو حیدر کرار ہے، اس نے کاٹا ہے جو صاحب ذوالفقار ہے، اس نے کاٹا۔ یہ واہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ ہاتھ کٹنے پہ بھی واہ کرے، ہم فضائل سننے پہ بھی نہ کریں۔ حق پر روکا میں نے آپ کو، حق پر تانا زنی کرنا لہو ہے۔ حق پر تانا زنی کرنا لہو، حق کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ عزاداری حق ہے؟ ماتمداری حق ہے؟ ماتمی حلقہ حق ہے؟ تو پھر ماتمداروں کا مذاق اڑانا لہو ہے۔ اور کیا ہے لہو؟ مقصد سے ہٹا دینا۔ اگر دیکھیے اگر یہ جملہ آغا خمینی کا نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا، ان کا نہ ہوتا میں کبھی بھی نہ کہتا۔ پوچھنے والوں نے آ کے کہا عزاداری بہت ہو گئی ہے، ایران عراق کی جنگ ہو رہی ہے، چھپا ہوا جملہ موجود ہے، عزاداری از دیدگاہ مرجعیت فارسی کتاب میں چھپا ہوا موجود ہے کہ کیا اس عزاداری کا پیسہ کم کر کے شہداء کے گھروں میں پہنچایا جائے یا جنگ پہ خرچ کیا جائے؟ کہنے لگے سنو، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ مقصد یہ جملہ ان کا جسے اعتراض کرنا ہو وہ کر سکتا ہے۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، شہرگ نہیں کاٹی جاتی۔ اگلا جملہ سن لیجئے، کیا کروں کہ ممبر کی مجبوریاں ہیں۔ اور کسی نے کبھی کہا تھا کہ بات چھپا کے کی جائے تو سامنے داد نہیں دیتے، اور کھول کے کی جائے تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ بہرحال مجھے دونوں خوف نہیں ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ایسا امام راغب لکھ رہا مولا نے کہا جو تان کرے حق پر، ارے حق بھی میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر نے کسی کو دیکھ کے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر یہ علی جائے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اب اگر پیغمبر کسی کی طرف، اور تعریف کیا تھی لہو کی؟ مقصد سے ہٹا دینا، رستے سے ہٹا دینا۔ اب اگر علماء اہل سنت یہ لکھے کہ پیغمبر کسی کی طرف دیکھ کے کہے جس رستے سے تم آؤ شیطان بھی رستہ بدل، جو حق سے ہٹا دے وہ لہو، جو مقصد سے دور کر دے۔ اچھا چلیے، قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد علی کی ولایت کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ آپ کے چہروں کو اور کھلانے کے لیے پڑھیے سورہ مبارکہ جمعہ، آخری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں لہو کو اور تجارت کو، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں لہو کو اور تجارت کو، تو میرے حبیب آپ کو چھوڑ کے لہو اور تجارت کی طرف لپکتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ جو اللہ کے نزدیک ہے، جو عند اللہ موجود ہے، جو اللہ کے پاس ہے، وہ لہو سے بھی بہتر ہے، تجارت سے بھی بہتر ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ پیغمبر حالت نماز میں ہیں، اور ایسے میں قافلہ آیا تو لوگ دوڑنے لگے۔ اب تک تو یہ وہ تفسیر ہے جو ظاہر آیت کی ہے، تفسیر امام عسکری میں جملے موجود ہیں کہ کہاں صلاۃ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سائل نے پوچھا مولا وہ کون سی صلاۃ ہے؟ کہ جانتے نہیں ہو، میں ہی تو باطن نماز ہوں۔ اب آپ کو تکاثر کی آیت تک لے آیا میں واپس، بتصدق و گرد پائے حضرت حجت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا، مشغول کر دیا، خدا کے ذکر سے دور کر دیا۔
لہو میں ڈال دیا تمہیں تکاثر نے، کثرت نے۔ تو اب یہاں صاحب لغات پرویزی نے ایک جملہ لکھا اور وہ آپ کے حوالے، اب چاہے تو اتفاق کیجئے اور چاہے تو نہ کیجئے، کہ کثرت کی بنا پر کوئی حکم خدا اس معنی میں بدل دینا کہ ہم زیادہ ہیں۔ سنتے رہیے، کثرت کی بنا پر کہ اگر ہماری افرادی قوت زیادہ ہے تو کسی بھی چیز کے مخالف ہو جانا افراد کی کثرت کی وجہ سے اور اسے چھوڑ دینا۔ اب سنیے، جائیے اور حوالہ یاد رکھیے، الخصال، شیخ صدوق علی ممبر پر ہیں اور پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا مت تکاثر، ایک خطبہ کل آپ کو سنا چکا مولا کا تکاثر پہ، مولا تکاثر کیا ہے؟ کہنے لگے لہو و شغل، لہو ہے، لہو سن چکے آپ، لہو ہے، شغل ہے، وہ استبدال، خیر کو بہتر کو، بڑی توجہ رکھیے گا، مولا صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ باجماعت صلوات پڑھیے، روحانیت ہو جائے مجلس میں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، تکاثر کے معنی آپ کے حوالے کیا ہے؟ لہو ہے، لعب ہے، تفاخر ہے۔ علی بتا رہے ہیں تکاثر کیا ہے، کہ استبدال ہے، تبدیلی ہے۔ کس میں تبدیلی ہے؟ خیر کو چھوڑ کر، افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کر لینا تکاثر ہے۔ نا بات سمجھے اور نوجوان ذہنوں کے ذروں سے گزرتا ہوا چلا گیا میرا فقرہ۔ ایک تعداد کی کثرت، دوسرا اپنے آپ کو زیادہ سمجھ کر حق والے کو چھوڑ کر کمتر کو اختیار کر لینا تکاثر ہے۔ اللہ نے تکاثر کے مقابلے میں کوثر رکھی ہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، ادنا کو اختیار کرنا، خیر کو چھوڑ دینا، غدیر کوثر ہے، سقیفہ تکاثر۔ اپنے آپ کو زیادہ سمجھ کر علی کو چھوڑ دینا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، جس نے ہم نے چنا ہے وہ برحق ہے، یہ چھوڑ کر علی کو ترک کر دینا تکاثر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تکاثر نے تمہیں مشغول کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں پہ پہنچ جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، جب قبر میں جاؤ گے تو جانو گے۔ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، قبر میں جاؤ گے تو جانو گے۔ علامہ حلوی نے در السمین میں لکھا، یہ کلا سوف تعلمون کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے جمع ہو کے علی کو چھوڑا ہے کہ علی کی ولایت کو ترک کر دیا، جاؤ جب قبر میں سرحانے علی کی کرسی لگے گی۔ میں دیکھیے میں بڑے نازک موڑ پہ آ گیا ہوں، اور یقیناً اگر آپ چاہیں تو میں آج آپ کے حوالے کروں، ورنہ کل کا دل موجود ہے۔ 2 مرتبہ ایک ہی آیت کی تکرار ہے، کلا سوف تعلمون، کل گفتگو کریں گے اس کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون۔ کہہ دیا تھا کہ تم جان لو گے، قبر میں جاؤ گے جان لو گے، کہا ہرگز نہیں، پھر تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے۔ اب میں کیا جانوں کہ قرآن کی تکراریں کیا ہیں؟ سائل نے پوچھا، صاحب تفسیر برہان نے لکھا، مولا یہ اللہ کو 2 مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جنہوں نے علی کو ترک کیا ہے وہ قبر میں جا کے جان لیں گے۔ مسکرا کے کہنے لگے سنو، ایک مرتبہ علی کا مرتبہ قبر میں پتہ چلے گا، دوسری مرتبہ رجت میں پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ علی کی فضیلت قبر میں پتہ چلے گی۔ میں چاہتا ہوں وہ منظر آپ کے حوالے کروں، ایسی صلوات پڑھ دیں کہ مجھے محسوس نہ ہو کہ فکرہ ضائع ہو گیا۔
ایک مرتبہ انہیں قبر میں پتہ چلے گا، ایک مرتبہ رجت میں پتہ چلے گا. کلا لتعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں علم الیقین ہوتا، کاش کہ تمہیں، واپس آ رہا ہوں وہیں، علم الیقین ہوتا. لیکن میں چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کمرشے میں اور 3 دنوں میں سارے مطالب آپ کے حوالے نہیں کر سکوں گا. بتصدق عطا کرتے بیاضت حجت جو آپ کے حوالے کر سکا، بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. 3 درجے ہیں یقین کے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مجلسی مجمع ہے میرے سامنے. علم سے جان لینا. دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہو سکتا ہے دھواں کسی اور چیز سے اٹھ رہا ہو. جا کے دیکھا، لپٹیں نظر آئیں، عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا. پتہ نہیں آگ ہی ہے یا نہیں. ہاتھ بڑھا کے دیکھا تو حدت محسوس ہوئی. حق الیقین. سائل نے پوچھا مولا یقین کہتے کس کو ہے؟ کہ تصدیق کرنے کو. اب جملہ کہوں، اگر حوالہ نہ دکھا سکوں تو میں مجرم. پیغمبر نے علی کی طرف دیکھ کے کہا ان ولایتک حق الیقین. جملہ آ رہا ہے، آپ کی نظر علی والوں کی نظر. منکر قبر میں جائے گا، علی کو دیکھ کے عین الیقین ہوگا، علی والا پہلے ہی حق الیقین. بڑی توجہ رکھیے گا، علی والا حق الیقین کی منزل پر جائے گا. اچھا آیت پڑھتا ہوں اور بس گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی، اور انشاءاللہ کل یہیں سے مسلسل ہو جائے گی. یوم وقت معلوم کا تذکرہ آپ نے بہت سنا ہے، سورہ مبارکہ ہجر میں بھی اور مقامات پہ بھی ہے. کسے مہلت ملی؟ اب میری مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے. مانگنے والے نے کہا تھا قیامت تک کی، پالنے والے کہہ دیتا قیامت تک کی. اللہ نے کہا نہیں، یوم وقت معلوم. صاحب مختصر البصائر علامہ حسن، 1000 برس پرانی کتاب ہے آپ کے مکتب کی. مولا کے آگے یوم وقت معلوم کا تذکرہ ہوا، روک دیا فرزند رسول نے. کہا جانتے ہو یہ یوم وقت معلوم کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قیامت کا تذکرہ، قیامت سے پہلے شیطان کی مہلت اور اسے مار دیا جائے گا. کہنے لگے نہیں، یہ قیامت کا تذکرہ نہیں ہے. کہا مولا پھر آپ فرما دیجئے کہ جب ہمارے 12ویں کی حکومت قائم ہو جائے گی ہم 14 پلٹ کے واپس آئیں گے. جی جی جی، جتنی آرام سے آپ گزر رہے ہیں میں گزرنے نہیں دوں گا. یہ امام کی حدیث ہے، جو رجت پر ایمان نہ رکھے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. تو یہ اتنا لازم و ملزوم مسئلہ ہے. کہا جاؤ جب ہم پلٹ کر آئیں گے. کہا مولا کچھ تفصیل بیان کیجئے، اگر میں اس قابل ہوں میں بیان کروں، آپ کے حوالے کروں. پروردگار آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے. صاحب مختصر بصائر نے لکھا علی واپس آئیں گے. عالم یہ ہوگا کہ شیطان اولین و آخرین سے اپنے سارے لشکر جمع کرے گا. آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک جتنے شیطان کے ہرکارے ہوں گے سب ایک لشکر بنائیں گے. یہاں علی اپنے موالیوں کا ایک لشکر بنائیں گے اور ایسے میں علی حملہ کریں گے. اور اس دن علی کے ہاتھ میں میسم نامی تلوار ہوگی، میم یہ سین میم، اور علی اس سے منکروں کی ناک پر حملہ کریں گے. اتنی شدت کا حملہ ہوگا کہ مولا ہوگا کہ اسی کوفے کے پاس ہوگا. بڑی توجہ رکھیے گا، اسی کوفے کے پاس ہوگا. اور شیطان اتنی شدت سے حملہ کرے گا کہ ابھی ایک قدم علی کا لشکر پیچھے ہٹائے گا. اب شیطان دیکھے گا کہ آسمان سے ایک بادل اتر رہا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے هل ينظرون ان ياتيهم الله من ظلل من الغمام. چیخ مار کے پیچھے ہٹے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے بادلوں پر سوار ہو کے آئے گا. بادلوں سے تو ضائع نہ کرنا جملہ، بادلوں سے نور نکل رہا ہے. پیچھے ہٹے گا، شیطان کے ہرکارے کہیں گے کہاں بھاگ رہا ہے، اب تو ہم جنگ جیتنے والے ہیں. کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا وہ بادلوں سے آئے گا. اب جو بادل قریب آئے گا اللہ کا محبوب تلوار کھینچے جملہ کہے گا یا علی تم نے زندگی بھر ہماری نصرت کی، آج ہم مدد کریں.
مولا آپ کو صاحب کے ذوق سماعت کو سلامی، نوجوانوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، یہ بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ بادل آ رہا ہوگا، شیطان چیخ مار کے کہے گا خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا، محبوب خدا تلوار کھینچے ہوئے آئیں گے، یا علی آج ہم تمہاری نصرت کے لیے آئے ہیں، پیغمبر نصرت کریں گے۔ شیطان بھاگنے لگے گا، لشکر کہے گا اب کہاں بھاگ رہا ہے، ابھی تو جنگ جیتنے والے ہیں۔ پیغمبر شیطان کی پشت میں نیزے سے حملہ کریں گے، گرے گا اور وہی شیطان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ بڑی توجہ رہے، شیطان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ سائل نے پوچھا مولا پھر رجب میں ہماری آپ کی حکومت واپس آئے گی؟ اب لفظ کتاب کے نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کہتا، علی والوں بڑے ظلم سہے، بڑی سختیاں سہی، بڑے تانے سہے، علی کی محبت میں سنو جزا کیا مل رہی ہے۔ مسکرا کے کہیں گے ہاں 44,000 سال علی حکومت کرے گا۔ دیکھیں اگر یہ ماتمی دوست تھک نہیں گئے تو میں ایک منزل اور آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا یقین، میرا حق الیقین یہ نعرہ حیدری ہے۔ جو باہر تشریف فرما ان کا پیغام پہنچ رہا ہے میرا، رجب میں علی آ گئے واپس۔ اب جو فقرے کہہ رہا ہوں وہ کسی راوی کے نہیں ہیں۔ شب عاشور، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے اصحاب حسینی سے خطاب کر کے گئے، کہا سنو اگر ہم قتل بھی ہو جائیں کل تو ایک زمانہ آئے گا جب اللہ ہمیں دوبارہ لوٹائے گا۔ ماتمدارو حسین کی حکومت آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جانا، مجھے افسوس نہ ہونے پائے، میں نے جلدی کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے مولا کیسے آئے گا؟ کہ سنو اگر ہم قتل ہو گئے پیغمبر کی بارگاہ میں رہیں گے۔ علامہ راوندی نے جملہ لکھا، نے کہا اللہ پھر ہمارے لیے لشکر اتارے گا، وہ ملائکہ جو کبھی زمین تک آئے ہی نہیں ہیں اس دن ہماری نصرت کو آئیں گے، میرے ساتھ تم 72 کے 72 آؤ گے۔ میں روک کے جملہ آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے پوچھ لوں، حسین کے سارے 72 رجب میں آئیں گے؟ بس بتا اتنا دو کہ سالار کون ہوگا؟ بڑی توجہ رہے، سالار کون ہوگا؟ پلٹ کے اصحاب حسینی نے پوچھا مولا یہ آپ پلٹ کے کیوں آئیں گے؟ کہ موافقتا لامیر المومنین والقائم، اپنے مہدی اور بابا علی کی مدد کو میں بھی آؤں گا۔ اپنے مہدی اور بابا علی کی مدد کو آؤں گا۔ پھر اللہ کا رسول، تھک تو نہیں رہے نا، بس دو ہی جملے رہتے ہیں، پھر اللہ کا رسول پرچم بھی قائم سے لے گا، تلوار بھی لے گا، اور علی میرے حوالے کریں گے اور کہیں گے جاؤ حسین مغرب و مشرق میں جاؤ اور ہمارے ہر دشمن کو فنا کر دو۔ مسکرا کے مولا نے شب عاشور کیسا منظر ہوگا، اپنی حکومت مولا بتا رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ تھی، بچے بچے کہتے ہیں پہلے میں لڑنے جاؤں گا، وہ یہ حکومت دیکھ رہے تھے۔ بڑی توجہ رہے، دیکھیے اس کے لیے مجھے آپ کی پوری رضاکارانہ بیداری کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیدار بھی ہیں اور رضاکار بھی ہیں تو میں جملہ کہوں کہ سنو کوئی بت ایسا نہیں ہوگا، اب مجھے بت کی تشریح کرنی نہیں ہے، کوئی بت ایسا نہیں ہوگا، ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا، جسے میں جلا نہ دوں۔ کسی ماتمی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا۔ کوئی بت ایسا نہیں ہوگا جسے میں جلا نہ دوں۔ مشرق و مغرب میں اللہ کی حکومت قائم ہوگی، کوئی حرام جانور زمین پہ بچے گا نہیں، صرف حلال جانور ہوں گے۔ اصحاب نے پلٹ کے پوچھا مولا پھر آپ کا دارالخلافہ کہاں آئے گا؟ اب یہ جملہ آپ کی نظر، عزاداروں کی نظر، ماتمداروں کی نظر، کہ پھر میں ہندوستان پہ حکومت کروں۔ چھوڑ دیا میں نے سارے جملے، بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر میں ہندوستان، کیا اجر ہے اس ماتمداری اور عزاداری کا، کیا اجر ہے اس عقیدت کا۔ کتنا کم لکھنے والوں نے 300 سال اور زیادہ لکھنے والوں میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کتابوں میں دیکھا، زیادہ لکھنے والوں نے 3 لاکھ سال۔ ماتمدار کی بادشاہی ہوگی۔ اس نے کہا مولا پھر حال کیا ہوگا شیعوں کا؟ اب آپ کے حوالے، اور اب جیسے دل چاہے سنیے، اور میں آخری منازل میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا، پلٹ کے مولا کہہ رہا کوئی شیعہ میری حکومت میں ایسا نہیں ہوگا، جہاں آج میری قبر بنے گی وہاں میرا تخت لگا ہوا ہوگا، مروارید کا تخت ہوگا، زبرجد کے قبے ہوں گے، اور وہاں
فوج در فوج لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہوں گے. کہ مولا جب مہمان آتے ہیں تو ضیافت بھی ہوتی ہے, مہمان نوازی بھی ہوتی ہے. کہ تم کیا سمجھتے ہو حسین کی حکومت ہے جنت سے دسترخوان لائے جائیں؟ جنت سے دسترخوان لائے جائیں گے. ایک ہی فقرہ ہے جس کے لیے میں یہ ساری زحمت کر رہا ہوں, یہ ساری زحمت سماعت آپ کو دے رہا ہوں. سر جنت سے دسترخوان لائے جائیں گے, ہمارے چاہنے والے آ جائیں گے, ہمارے زوار آ جائیں گے, ہمارے ماتمدار آ جائیں گے, اور اللہ ملائکہ کو نازل کرے گا. اب یہ جملہ سننا نہیں ہے, دیکھنا ہے. اور ہر عزادار, ہر ماتمدار, ہر زائر کے پاس ملائکہ آئیں گے, اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کریں گے. جملہ ضائع نہ ہونے پائے, اس کے چہرے سے, میری طرف دیکھنا, اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر کے کہیں گے گھبراتے کیوں ہو, وہ جنت میں اپنا گھر تو دیکھو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. جان لیں گے یہ جب حسین و علی کی حکومت آئے گی. شب رحلت مادر علی آ گئی. یہاں سانسوں کی ڈور بند ہوئی. علی نے آ کے پیغمبر سے ایک جملہ کہا. آنکھوں میں آنسو ہیں, گیسو بکھرے ہوئے ہیں, پاؤں میں نالین نہیں ہے. پیغمبر کو دیکھ کے کہا ماں تو تم بھی, یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی. پیغمبر چیخ مار کے روئے اور ایک جملہ کہا بل مات تمی, نہیں علی میری ماں اس دنیا میں نہ رہی. خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کر. آج جناب امیر کو پرسہ دینا ہے. شب رحلت بنت اسد, یہ جو محسنہ اسلام بی بی خدیجہ نے علی کو پالا ہے نا, یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو بنت اسد نے پیغمبر کو پالا ہے. رو کے ایک جملہ کہا امی بعد امی, میری ماں کے بعد یہی میری ماں تھی. اپنے بچوں کا نوالا لے کر مجھے کھلا دیتی, کبھی جعفر کو بھوکا رکھتی, مجھے کھانا کھلاتی, کبھی عقیل کو بھوکا رکھتی, میرے دہن میں نوالا رکھتی, کبھی علی کو دھوپ میں سلاتی, مجھے آرام دہ بستر پہ سلاتی. کہ علی آج میری ماں اس دنیا سے گزر گئی, جس نے ماں کا شفقت کا ہاتھ پیغمبر کے سر پہ رکھا. ہاں ٹھیک ہے ابو طالب نے پالا, مگر کس گھر میں پالا؟ زلفوں کو سنوارتی ہیں, ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہیں. مادر علی مادر رسول ہیں. لیکن جب آخری وقت آیا تو ایک تقاضا کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے محشر میں کوئی شخص جو منکر خدا ہو, ایسا عالم ہوگا کہ محشر میں نفسی نفسی ہوگی اور لوگ برہنہ محشور کیے جائیں گے. یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی ابا کفن کے اوپر اڑائی جائے. کہ اماں آپ کا یہ حق ہے کہ مصطفیٰ کی کھال کا کفن دیا جائے. یہ جملے تاریخ میں نہ ہوتے تو میں نہ کہتا. یہ بات ہم تک پہنچانی تھی شہزادی کو, مگر علی کی ماں کس منزلت پہ ہوں گی قیامت میں کہ یا رسول اللہ اپنی ابا کا کفن دے. عزادار تاریخ رسالت میں صرف ایک موقع ہے. اب جب آئے نا قبر تک, پیغمبر قبر میں اتر گئے اور تھپک تھپک کے زمین سے کہنے لگے اوسی کے بے امی, اے زمین خیال رکھنا میری ماں آ رہی ہے. عجیب عظمت ہے مادر علی کی. لیکن ایک جملہ سن لیجئے, جب بنت اسد گئی, جب کوئی ماں اس دنیا سے, خدا ماؤں کا سایہ سلامت رکھے, جب کوئی ماں جاتی ہے نا تو بیٹوں کو اشتیاق ہوتا ہے کہ آخری وقت بیٹا ماں کے پاس موجود ہو. جب بنت اسد اس دنیا سے گئی ہیں, پردہ فرمایا تو ایک بیٹا ایسا ہے جو بہت دور ہے ماں سے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جعفر طیار, ہجرت حبشہ میں ہے. بیٹا ماں کے جنازے پر نہ آ سکا, لیکن پیغمبر نے جنازہ اٹھایا. اور اس عالم میں
جناب بنت اسد کا جنازہ اٹھایا کہ جنہوں نے جنازے دیکھے ہیں کاندھے تبدیل کیے جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے جب کاندھا دیا تو گھر سے لے کر قبر تک کاندھا تبدیل نہ کیا، اور کہتے جاتے تھے کیا خوب شفقت فرماتی تھی میری ماں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے علی کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہوں گا مولا ماں کا جنازہ ہے، بڑے غم و اندوہ سے اٹھایا ہے، مگر بیٹے تو موجود ہیں نا، پیغمبر قبر میں اتر گئے ہیں۔ علی و حسن مجتبیٰ نے بی بی کے جسد اطہر کو پیغمبر کے حوالے کیا۔ میں نے دو ہی موقع دیکھے ہیں جہاں پیغمبر نے قبر سے ہاتھ برآمد کیے، ایک یہ فاطمہ ہے، یہاں علی جنازہ دے رہے ہیں، مصطفیٰ ہاتھوں کو پھیلا کے دے رہے ہیں، اور جب 3 جمادی الثانی کا دن آیا، رات کے اندھیرے میں ایک جنازہ چلا، ہاں اس جنازے کو تو مصطفیٰ ماتم کر رہے تھے، مگر یہاں تو ننھے سے بچے آئے ہیں، تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہے میرے مولا علی ماں کے قدموں سے لپٹ کے بہت روئے ہوں گے۔ ہاں مگر جب مادر حسنین گئیں، علی نے نظروں کو پھرایا، ننھا سا حسین نظر نہ آیا، کہ حسین ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے بیٹا؟ اولاد والوں عجیب جملہ کہا میرے مولا حسین نے، کہ بابا میری ماں مجھے باہیں پھیلا کے بلاتی تھی، اماں جب تک ویسے نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ عزادارو قیامت گزر گئی، مدینہ میں بندے کفن ٹوٹ گئے، مدینہ لرز گیا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، میرے پیاسے حسین۔ عزادارو آل محمد کو یہ آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ آج تو علی بھی چیخ مار کے روئے ہوں گے، آج تو نبی بھی چیخ مار کے روئے ہوں گے، ارے اندھیرے میں رات کے جنازہ لے کے چلے، وجہ کیا ہے؟ وصیت کی تھی اس بی بی نے، یا علی رات کو میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ تاریخ اسلام میں اگر کسی بی بی کا تابوت پردے کے ساتھ اٹھا ہے، اسماء کو دیکھ کے کہا اسماء یہ گہواروں پہ پردہ نہیں بنایا جاتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ بیویوں کا تابوت ایسے اٹھایا جائے، کھجور کے پتوں سے ہمارے تابوت کو ڈھانک دیا جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے سیدہ، رات کا بھی پردہ ہے، تابوت پہ بھی پردہ ہے، مگر بی بی آپ کی شہزادیاں ہے، شام کا بازار ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کیا، ہو گئی مجلس۔ 2 جملے سن لیجئے، جناب امیر آپ کے اس گریے سے راضی ہوں، آج جو آنسو آنکھوں سے گر رہا ہے وہ رومال علی میں جا رہا ہے، مگر ایک جملہ سن لیجئے۔ اب جو قبر کے کنارے جنازہ لے کے پہنچے اور علی نے جسد اطہر پیغمبر کے حوالے کیا تو ہاتھ برآمد ہوئے، پیغمبر نے مادر گرامی کو قبر میں اتارا، علی نے سہارا دیا۔ بس دوسرا موقع سن لو، 30 جمادی الثانی اندھیری رات ہے، قبر کے کنارے علی آئے، ایک مرتبہ قبر سے رسول کے ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی ہماری امانت ہمیں دے دو۔ علی لرز گئے، چیخ مار کے کہا یا رسول اللہ یہ وہ سیدہ نہ رہی جو آپ نے علی کے حوالے کی تھی، پس لیے آخری جملہ ہو گئی مجلس۔ عزادارو 2 موقع سن لیے، یا بنت اسد لحد میں گئی تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، یا سیدہ لحد میں گئی تو ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی ہماری امانت ہمیں دے دو۔ اندھیرا ویسا ہی تھا مگر رات کا اندھیرا نہ تھا، زندان کا اندھیرا تھا۔ اب جنازہ اٹھانے والا بھی علی ہے مگر ہاتھ آزاد نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں ماتم کرنا عزادارو، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ بھائی نے بہن کا لاشا اٹھایا، قبر کو کھولا گیا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، سجاد لاؤ میری امانت۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔